بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ عن ابی ہریرہ قال ارسل ملک الموت الی موسیٰ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، یعنی ان کی روح مبارک قبض کرنے کے لیے۔ فلما جاءہ صکہ ففقع عینہ، تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا زور سے اسرائیل علیہ السلام کے چہرے پر مارا، جس کی وجہ سے اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ جو ہے وہ باہر نکل آئی، یعنی تھپڑ اتنے زور سے لگا کہ آنکھ ہی باہر نکل آئی ملک الموت کی، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس پلٹے، فقال ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کیا کہا کہ اے اللہ، تو نے کیسے بندے کے پاس مجھے بھیج دیا جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا، لا یرید الموت، جو مرنا ہی نہیں چاہتا، اس کا ارادہ ہی نہیں ہے مرنے کا۔ فرد اللہ علیہ عینہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ واپس کی، یعنی جو آنکھ نکل گئی تھی تھپڑ لگنے کی وجہ سے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے واپس اس کو صحیح فرما دیا۔ وقال ارجع فقل لہ یصنع یدہ علی متن ثور فلہ بکل ما غطى بہ یدہ بکل شعرۃ سنۃ، تو دوبارہ بھیجا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، فرمایا جاؤ اور جا کر میرے کلیم سے کہو، میرے پیغمبر سے یہ کہو کہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھیں، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال تک عمر بڑھا دی جائے گی، یعنی جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال عمر زیادہ کر دی جائے گی، اتنے سال تک موت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں آئے گی، جا کر یہ کہو۔ تو حضرت اسرائیل واپس آئے اور انہوں نے آ کر یہ سارا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان فرمایا کہ آپ ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر زیادہ کر دی جائے گی۔ قال ای رب ثم ماذا، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام کی اس بات کو سنا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال ثم الموت، تو فرمایا کہ اس کے بعد پھر موت ہے، یعنی مرنا ہے، موت سے نہیں بچ سکتے، آج مرو، سال بعد مرو، 10 سال بعد مرو، 100 سال بعد مر جاؤ، مرنا ہے، بچنا نہیں۔ قال فلأن فسأل اللہ تعالی ان یدنیہ من الارض المقدسۃ رمیۃ بحجر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ اس کے بعد پھر مرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، ایک پتھر پھینکنے کی مقدار مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے، یعنی موت ابھی آ جائے، جو اتنے سالوں بعد آنی ہے وہ ابھی آ جائے، لیکن تھوڑا سا تبدیل ہو کے آئے۔ تبدیل کس طرح کہ جس مقام پر میں کھڑا ہوں اس مقام پر نہ آئے، کہاں پر آئے؟ مجھے ایک پتھر پھینکنے کی مقدار ارض مقدس کے قریب کر دے۔ ارض مقدس کیا ہے؟ بیت المقدس، فلسطین کے اندر جو مسجد اقصیٰ ہے، فرمایا کہ مجھے اس کے قریب کر دے، یعنی اس کے قریب مجھے موت آئے
میں اس سے زیادہ دور نہ رہوں، اتنا دور ہوں کہ میں اس کو پتھر ماروں تو وہاں اس مقام پر وہ پتھر پہنچ جائے، اس کی مقدار مجھے ارض مقدس کے یعنی بیت المقدس کے قریب کر دے تو ابھی ہی موت آ جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلو کنت ثم رأیتکم قبرہ الی جانب الطریق عند الکثیب الاحمر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں تم کو راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے قریب موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھا دیتا، یعنی جس مقام کا موسیٰ علیہ السلام نے اظہار کیا تھا کہ اللہ مجھے اس مقام پر موت آنی چاہیے، تو اسی مقام پر موت آئی اور اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ معراج کی رات آپ اکثر معراج کے واقعے میں یہ بات سنتے آتے ہیں کہ حضور جب براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے مسجد حرام سے، تو رستے میں سرخ ٹیلے کے قریب حضور نے براق سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ وہی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اسی سرخ ٹیلے کے قریب موسیٰ علیہ السلام کی قبر بنائی گئی۔ یہ حدیث یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اس سے بہت سارے مسائل ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جا کر ان کی روح قبض کر کے لے آؤ، تو آپ نے زور سے ایک تھپڑ مارا، اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکال دی۔ تو اب اسرائیل نے، فرشتہ ہے، کوئی معمولی چیز تو نہیں نا، اللہ کا نورانی فرشتہ ہے اور مقربین میں سے ہے، مقرب فرشتوں میں سے ہے، ملک الموت ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، جب تھپڑ مارا آنکھ بھی ضائع ہو گئی، کوئی بات نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کے بارگاہ کی عزت کا مقام اور مرتبہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی سوال نہ کیا، لڑے جھگڑے نہ، بس خاموشی کے ساتھ واپس چلے گئے اور جا کر رب سے شکایت کی کہ یا اللہ تو نے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس اور آپ کے پاس ملک الموت آئے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں تو وہ نظر بھی نہیں آتا نا، پتہ ہی نہیں چلتا، ہم مر جاتے ہیں، ہماری موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کی موت میں اور ہماری موت میں یہی فرق ہے، یہی فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل سامنے آئے، انسانی شکل میں آئے، سامنے آئے اور آ کر ان سے بات کی، کلام کیا اور ان کو بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو تھپڑ مارا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ مقام ایسا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، خاموشی کے ساتھ واپس گئے اور رب سے شکایت کی کہ یا اللہ وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، جبکہ مرنا تو چاہتے تھے، اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا۔ تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ موسیٰ کون ہوتا ہے کہ وہ تجھے تھپڑ مارے، میں نے تجھے بھیجا تھا، نہ، اللہ نے بھی اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ واپس کی اور پھر حکم دیا کہ اب جاؤ اور جا کر موسیٰ سے یہ کہو، زبردستی اب بھی نہیں، اب بھی جا کر موسیٰ سے یہ کہو کہ ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال ہم عمر زیادہ کر دیں گے، یعنی زبردستی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کا مقام دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے نبی کوئی عام نہیں، ان کے خاص مقام ہے۔ تو عرض کیا مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا موت، فرمایا ابھی مر جاؤں، موت ابھی ہی آ جائے، اگر تیرے پاس آنا ہے 10 سال بعد آنا ہے، 100 سال بعد آنا ہے، تو اس سے بہتر ہے میں ابھی تیرے پاس آ جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسرائیل علیہ السلام اجازت لے کر آئے، جب حضور کا وقت نزا قریب آیا تو اللہ نے اسرائیل کو بھیجا اور حکم دیا کہ جاؤ اجازت لے کر جانا، میرا حبیب آنا چاہے تو لے آنا، نہ آنا چاہے تو چھوڑ آنا، اللہ کے پیغمبر ہیں نا۔ تو اسرائیل علیہ السلام آئے اور دربار رسالت میں حاضری کی اجازت مانگی، اجازت مل گئی، جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہیں پاس، تو آئے اور اندر داخل ہوئے تو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور نے جواب دیا، تو عرض کیا آقا میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، اگر اللہ فرماتا ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کی روح قبض کر لی جائے۔ اب مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں پوچھا جاتا، کسی ولی سے نہیں پوچھا جاتا، کسی صحابی سے نہیں پوچھا جاتا، کسی تابعی سے نہیں، کسی سے بھی نہیں پوچھا جاتا، یہ اللہ کے نبیوں کا مقام ہے۔ فرق ہے ہم میں اور اللہ کے نبیوں کی موت میں بھی فرق ہے، زندگی میں بھی فرق ہے، ہر چیز میں فرق ہے۔ تو حضور نے فرمایا، بلکہ حضور نے جبرائیل کی طرف دیکھا، جب اسرائیل نے کہا نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی روح قبض کر دوں، اور اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو اللہ فرماتا ہے چھوڑ کے آ جاؤ، تو آقا نے جبرائیل کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ جبرائیل تم کیا کہتے ہو؟ تو پھر جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے،
یعنی اللہ آپ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، اللہ آپ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ اسرائیل پھر میری روح کو قبض کر لو، پھر میری روح کو قبض کر لو۔ اور یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اللہ اکبر۔ دیکھیں ساری زندگی آقا نے اپنے نواسوں کے لیے دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ کربلا کی سختی ان سے اٹھا لے، نہیں مانگی، لیکن وقت نزا آقا نے اسرائیل کو کہا کہ جتنی بھی تو موت کی سختی روح قبض کرتے وقت لوگوں کو تو تکلیف دیتا ہے نا، وہ ساری تکلیف تو مجھے دے دے، میرے امتیوں کو تکلیف نہیں دینی، میرے امتیوں کو تکلیف نہیں دینی۔ لیکن جو گناہ گار ہیں ظاہر سی بات ہے ان کو روح قبض ہوتے ہوئے تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن آقا کی میں رحمت بتا رہا ہوں کہ آقا نے امت کا اتنا خیال رکھا کہ وقت نزا بھی آقا نے فرمایا کہ جتنے بھی سکرات الموت ہے نا وہ میرے اوپر تو کر دے اور میری امت جو ہے اس کو اس چیز سے بچا لے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارکہ کو قبض کیا گیا۔ بات لمبی ہو جائے گی لیکن ایک بات میں کر دوں، روح جب قبض ہو گئی تو اس سے پہلے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ تو آقا نے فرمایا کہ میری میت کو رکھ دینا تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، یعنی درود و سلام پڑھے گا۔ اللہ کا درود و سلام پڑھنا میری اور آپ کی طرح نہیں ہے، اللہ کا درود و سلام پڑھنا ایسے ہی ہے کہ اللہ اپنے حبیب پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے میرا رب مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، پھر جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل یہ میرے اوپر آ کر درود و سلام پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، پھر 70,000 فرشتے آئیں گے، آسمانی جتنی اللہ کی نورانی مخلوقات ہے وہ آئے گی میرے اوپر آ کر درود و سلام پڑھیں گے۔ اس کے بعد میرے اہل بیت کے جو مرد ہیں وہ میرے اوپر آ کر درود و سلام پڑھیں گے، پھر ان کے خواتین، میرے اہل بیت کی خواتین آ کر مجھ پر درود و سلام پڑھیں گی، پھر ان کے بچے آ کر مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، پھر ان کے غلام، میری اہل بیت کے غلام آ کر مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، پھر میرے مہاجرین صحابہ وہ آئیں گے، وہ درود و سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین، پھر ان کے بچے، پھر ان کے غلام، پھر انصار آئیں گے، پھر ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کے غلام۔ اس طرح ایک ترتیب آقا نے پہلے ہی بتا دی کہ یہ طریقہ کار ہوگا میرا جنازہ پڑھنے کا۔ جنازہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ میت آگے رکھی گی تو پیچھے امام جیسے کھڑا ہو جاتا ہے، نہ، فرمایا کہ میرے اوپر سب الگ الگ فردن فردن آ کر درود و سلام پڑھیں گے۔ تو 3 دن تک آقا پر درود و سلام پڑھا جاتا رہا۔ سمار والے دن آقا کا وصال ہوا اور بدھ کی شام کو آقا کو دفن کیا گیا، مولا علی نے دفن کیا، غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا اور دفن کیا۔ ایک بڑی خوبصورت بات بھی ہے یہاں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیارے صحابی ہیں، بڑی محبت فرماتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا نا کہ جب حضور کی میت مبارک کو قبر کے اندر، لحد کے اندر رکھا گیا تو انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک دی اور مولا علی سے کہنے لگے، کیونکہ حضور کے سب سے قریبی مولا علی تھے نا، چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، بہت قریبی رشتہ ہے، تو یہ سارے معاملات مولا علی کر رہے تھے۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے عرض کیا مولا علی سے کہ یا علی میری انگوٹھی گر گئی ہے، اگر اجازت دو تو میں اٹھا لوں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ اٹھا لو، ابھی قبر اوپر سے بند نہیں کی، اٹھا لو۔ تو مغیرہ بن شعبہ روایت کے اندر آتا ہے قبر کے اندر اترے اور حضور کے ساتھ لپٹ گئے اور بوسے دینے لگے۔ تو پھر صحابہ نے بڑی زبردستی ان کو قبر سے باہر نکالا۔ تو یہ صحابہ کا حضور سے پیار تھا، محبت تھی۔ تو اللہ کے نبیوں میں اور ہماری موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ توڑ دی تو حضور کی بارگاہ میں بھی اسرائیل اجازت لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔